نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو وظیفہ کے بارے میں گفتگو ہوگی وہ ہے عافیت، ایمان کے بعد سب سے بڑی دولت۔ ہمارے بہت بڑے جید عالم دین حضرت مولانا مفتی محمد ابراہیم صاحب صادقآبادی یہاں جامعہ شیخ درخاستی تشریف لائے اور یہ ہمیں عافیت کے بارے میں یہ پمفلٹ دیا۔ یہ بڑا قیمتی پمفلٹ ہے، اس میں بڑی قیمتی دعائیں ہیں، تو جو بھی اس کو پڑھے گا اس کو بڑا فائدہ ہوگا۔ حضرت مولانا مفتی محمد ابراہیم صاحب صادقآبادی، اللہ ان کو دنیا آخرت کی سعادت عطا فرمائے، صحت و عافیت عطا فرمائے۔ بہت بڑے بزرگ ہیں، اللہ کے ولی ہیں، فقیہ وقت ہیں۔ وہ فرماتے ہیں آج کے مشینی دور میں نت نئے امراض و آفات، ناگہانی حادثات، طرح طرح کی پریشانیاں وبائے عام کی شکل اختیار کر چکی ہیں۔ ہر شخص اپنی جگہ حیران و پریشان اور سرگردان ہے۔ اس کا بنیادی سبب تو ہماری بدعمالیاں ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد مبارک ہے، اور تمہیں جو کوئی مصیبت پہنچتی ہے وہ تمہارے ہاتھوں کیے ہوئے کاموں کی وجہ سے پہنچتی ہے، اور بہت سے کاموں سے تو وہ درگزر ہی کرتا ہے، لیکن ان مصائب کے نزول میں بڑا دخل ہماری اس کوتاہی کا بھی ہے کہ ہم مصیبت کی گھڑیوں میں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع نہیں کرتے، نہ ہی اس سے عافیت و سلامتی کی دعا کرتے ہیں، جبکہ عافیت ایک عظیم نعمت ہے جسے صحیح حدیث میں ایمان کے بعد سب سے بڑی دولت قرار دیا گیا ہے۔ چنانچہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ سے گناہوں کی معافی اور عافیت و سلامتی کا سوال کرتے رہو۔ اس لیے ایمان و یقین کے بعد کسی انسان کو عافیت سے بڑھ کر کوئی دولت عطا نہیں کی گئی۔ عافیت ایک ایسا جامع لفظ ہے جس میں ہر قسم کی ظاہری، باطنی، دنیاوی، اخروی آفات و بلیات اور مکروہات و مصائب سے نیز دین و دنیا کی تمام بھلائیوں کی طلب و استدعا موجود ہے۔ مشہور ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، افضل ترین دعا کون سی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے رب سے دنیا آخرت کی عافیت و سلامتی اور معافی کا سوال کرو۔ پھر وہ دوسرے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ افضل ترین دعا کون سی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی ارشاد فرمایا۔ پھر تیسرے دن آئے اور وہی سوال دہرایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہی جواب ارشاد فرمایا، اور فرمایا جب تمہیں دنیا اور آخرت کی عافیت عطا کی گئی تو تم فلاح پا گئے۔ مزید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں اس سے محبوب کوئی اور دعا نہیں کہ اس سے عافیت کا سوال کیا جائے۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر کچھ ایسے لوگوں پر ہوا جو مصیبت میں مبتلا تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا یہ لوگ اللہ تعالیٰ سے عافیت کی دعا نہیں کرتے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمائش کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کوئی ایسی دعا سکھائیے جو میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کرتا رہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، چچا جان، اللہ تعالیٰ سے دنیا و آخرت کی عافیت کا سوال کیجیے۔ عافیت کی اسی ضرورت و اہمیت کے پیش نظر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے موقع بہ موقع دعائے عافیت امت کو تلقین بھی فرمائی، خود بھی اس کا اہتمام فرمایا۔ مثلا قرآنی دعا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ پھر سنیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے ہمارے پروردگار، ترجمہ، اے ہمارے پروردگار ہمیں دنیا میں بھلائی عطا کیجیے اور آخرت میں بھلائی عطا کیجیے، اور ہمیں جہنم کی آگ سے بچا لیجیے، جو دونوں جہانوں کی عافیت و سلامتی اور خیر و بھلائی پر مشتمل جامع ترین دعا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے یہ دعا مانگتے تھے۔ راوی حدیث حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کچھ لوگوں نے دعا کی درخواست کی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں یہی دعا مانگی، اور انہوں نے مزید دعا کی فرمائش کی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں دنیا و آخرت کی عافیت و بھلائی تو مانگ چکا، مزید کیا چاہتے ہو؟
ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارگاہ نبوت میں حاضر ہو کر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے رب سے کن الفاظ میں سوال کروں؟ ارشاد فرمایا یوں کہو، یہ بھی کام کی دعا ہے، یاد کر لو، جامع معنی دعا ہے، اللہم اغفر لی وارحمنی وعافنی وارزقنی. پھر سنیں، اللہم اغفر لی وارحمنی وعافنی وارزقنی، اللہم اغفر لی وارحمنی وعافنی وارزقنی. ترجمہ کتنی جامع معنی دعا ہے. اے اللہ میری مغفرت فرما دیجئے، مجھ پر رحم کیجئے، مجھے عافیت عطا کیجئے اور رزق مرحمت فرمائیے. اور ساتھ ہی آپ سر میں چاروں انگلیاں جمع فرما کر ارشاد فرمایا یہ کلمات تمہاری دنیا و آخرت کی بھلائی کے لیے جامع ہے. یہ جو دو دعائیں ہیں یہ عافیت کے لیے جامع معنی دعائیں ہیں. ہر قسم کے مصائب، آفات و بلیات، امراض کے لیے کافی ہے. یہ دونوں دعائیں ہر نماز کے بعد جب بھی دعائیں مانگیں ان دو دعاؤں کو کثرت سے مانگا کریں. پرانی دعائیں ہیں، ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. دوسری دعا اللہم اغفر لی وارحمنی وعافنی وارزقنی. اے اللہ میری مغفرت فرما، اے اللہ مجھ پہ رحم فرما اور مجھے عافیت اور رزق مرحمت فرما. تو میرے بھائیو دوستو، یہ عافیت کی جامع معنی دعائیں ہیں. دعائیں کو مانگو گے اللہ ہر قسم کی آفات و بلیات، امراض سے، جادو سے، ٹونے سے، ہر قسم کی شیطانی اثرات سے، فتنوں سے تمہاری بھی، تمہاری گھرانے کی، آل اولاد کی اللہ حفاظت فرمائیں گے. وما علینا الا البلاغ.